اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 172 سے وعلیکم السلام 172 آیت نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں جو موضوع تھا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور نصارہ سے کہا گیا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ وہی موضوع ہے۔ کہا کہ ہمارے یہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی آر نہیں محسوس کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے بندے تھے، اور فرشتے بھی، وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہے نا جی، وہ بھی نہیں محسوس کرتے۔ اور بتا دیا کہ جو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کو معاذ اللہ حقیر سمجھے یا آر محسوس کرے،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تکبر کر رہے، غرور ہے کہ اللہ کے بھی آگے جھکنا گوارا نہیں ہے، تو بس اس کے لیے کہا عذابً علیما، کیونکہ کبریائی، بڑائی، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، اور انسانوں کو انتہائی عاجزی اور انکساری ہی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر پورے نسل انسانی سے کہا کہ دیکھو برہان آ گیا، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ برہان ہی ہے۔ برہان ایک دلیل، ایک روشن چیز کو کہتے ہیں قرآن، اور کہا نور ہے، نورم مبینہ، واضح نور۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو ابھی جس لفظ کا ذکر ہو رہا تھا وہ آج کی آیت 175 میں بھی ہے کہ بس اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس پر عمل کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ریوارڈ ملے گا کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اور سب سے بڑی رحمت جنت ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے نواز دے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اور کہا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے وہ تممہ ہے، یعنی دوسرا رکوع میں ہم نے وراثت کے قوانین پڑھے، آیت 11 اور 12۔ تو آیت 12 میں کلالہ اس کا ذکر تھا، تو ظاہر ہے کسی بارے میں سوالات ہوتے ہیں، کوئی اشکال ہو تو پھر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آخری آیت جو ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ کلالہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا 176۔ تو یہ اس صورت کی چند آخری آیات ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سورہ نساء مکمل ہو جائے گی۔ تو آیت 172 فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ یہ دو تھے نا، نصارہ اور مشرکین مکہ کر لیں، نصارہ، مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا، اور یہ مشرکین مکہ ملائکہ، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، ہاں، تو یہ اسی لیے دونوں کا ذکر آ گیا نا، ملائکہ اور اللہ کی بیٹیاں۔ دیکھیں وضاحت کر دی، نہ تو فرشتے عبادت سے تھکتے ہیں، تو میرے بیٹیاں بنا رہے ہو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کی عبادت، اللہ کا یعنی اس کی توحید کی طرف ہمیشہ بلایا انہوں نے۔ تو شروع میں واضح کر دیا کہ یہ تو بندگی عبادت کو کوئی برائی حقیر نہیں سمجھتے تھے، آر نہیں سمجھتے تھے۔ تو کہا لن یستنکف المسیح، لن ہرگز نہیں، نیور، یستنکفا، یستنکفا کا مطلب ہوتا ہے
حقیر سمجھنا، آر محسوس کرنا، نہیں آر محسوس کرتے تھے کون؟ المسیح، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کس چیز میں؟ ان یکون عبد للہ، ان کے یکونا وہ ہو عبد للہ، عبد للہ بندہ اللہ کا. عبد بندے کو کہتے ہیں نا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ بندہ ہونا جو ہے نا، یہ بہت بڑا شرف ہے، سعادت ہے، فخر ہونا چاہیے. بندہ عربی میں بندہ، اور عربی میں عبد. عبد کا مطلب بندہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں ہم سادہ لفظ میں نہیں کہتے کہ بندہ وان. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے بندہ بننا نا. آپ ذرا پورا قرآن پڑھیں، اللہ اکبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو بندہ کہنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ آپ کو رسول، نبی یا محمد کی بجائے عبد کہا ہے. اب یہ جو جمعے کو آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ کاف، اس کے شروع میں دیکھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے عبد پر میں نے کتاب نازل کی. عبد سے ہے. تو اس میں نہیں، محمد کا نام تو ہے، محمد میں نام ہے سورہ کا، اس کے اندر ہے نہیں، اس میں آیت ہے. ہاں نام ہے. کسی اور جگہ پہ اسی طرح گیس کیا گیا جیسے آپ فرما رہے ہیں. ہاں یا یو نبیو ہے، محمد ہے، رسول اللہ ہے، یہ الفاظ ہیں. لیکن عبد میں ایک اپنائیت ہے. عبد ہے، اپنائیت ہے، یعنی اللہ اس کو یعنی اون کر دے، اپنا وہ اعزاز ہے. دیکھو تو سورہ کاف کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، انزلہ اتاری، اللہ اوپر، عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب. ہاں یہ بنی اسرائیل بالکل. دیکھو وہ واقعہ معراج، ماشاءاللہ وہ واقعہ معراج دیکھیں، وہاں بھی عبد کا ہے، عبدہ والرسول کتنی جگہ ہے. ایون یہ جو 25ویں صورت ہے سورہ فرقان، 25ویں صورت، اس کی پہلی آیت میں بھی عبد ہے. بہت سی جگہ ہے. یہ تو میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں. سورہ فرقان میں دیکھیں، سورہ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا اعزاز، ایک فخر، ایک سعادت ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں یہی بات کہی گئی کہ عبد للہ، اللہ کا بندہ ہے. اور اس پر فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا بندہ. اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو حقیقی معنوں میں اپنا ہی بندہ بنا، بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، احکام کو ماننے والا ہے. تو یہ مسیح ہو گیا. آگے دیکھیں وللملائکۃ، ملائکہ کا بھی آ گیا ہے. اور فرشتے بھی سورہ تحریم پڑھیں تو دن رات وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، اور نہ کبھی ان کو اس چیز پر گھمنڈ ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں. ہاں میرا خیال ہے ملائکتو، اس لیے وہ پھر بیٹیاں ہی انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. بہرحال فرشتے اس میں ہو سکتا ہے دونوں ہی ہوں. ہاں تو وہ میرا خیال ہے ملائکتو گولتا کی وجہ سے یہ عربی لینگویج میں یہ مؤنث کا صیغہ. بات یہ کہ وہ سیکس نہ ہو آئندہ سائڈ، نہ میل ہو نہ فیمیل، کچھ تو کہنا ہے ہمیں. ہاں کچھ تو کہنا ہے، ہماری زبان میں یہی دیا گیا. ہاں ان کے بارے میں رہ کے ہم کی نہیں جا سکتے. ہاں نہیں کی جا سکتی. وہ تو ان میں ہے ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے. نہیں ہے. ہاں کہ ایک دفعہ مولانا عبداللہ صاحب دیکھتے ہیں کہ ان میں جو فرشتے اسپیسیفک ہے، بعضوں کے فرشتوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ چیز اگتی
کیسے ہے، ہاں ہاں انہیں اپنی اس علم سے وہ متعلق ہاں ایگزیکٹلی یہ ایسے ہی ہے. تو اسپیسیفسٹی ان میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا اللہ اکبر. اچھا بہرحال لیکن وہ جو مشرکین مکہ ہے وہ بیٹیاں ہی، یہ قرآن نے کہا ہے نا جی. اچھا وللملائکۃ، اور فرشتے جو کہ مقربون ہیں اللہ کے نزدیک ترین اور ہر وقت حمد و ثنا میں مشغول مصروف اور مقرب ہیں، وہ بھی کوئی آر نہیں محسوس کرتے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں، عبد للہ. اور آگے دیکھیں ایک سٹینڈرڈ رول بتا دیا کہ جو بھی اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کرے، بندگی کرنے میں حقارت محسوس کرے، بس وہ پھر قیامت کے دن اپنا حشر دیکھ لے کہ کیا ہوگا. کیونکہ یہ تکبر کی بھی نشانی ہے نا کہ اللہ سے نہ دعا کر رہا ہے نہ عبادت کر رہا ہے. تو فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا. ومن، اور جو کوئی، یستنکف، یہ وہی لفظ ہے جو شروع میں ابھی آیا ہے، آر محسوس کرنا. کس چیز سے آر؟ عن عبادت ہی، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے. تو ظاہر ہے اللہ کی بندگی سے اگر آر کرتا ہے تو وہ تکبر میں ہی کر رہا ہے، تو وہ یستکبر، اور وہ تکبر کرے گا. تکبر ہے نا جی. ہاں اس کے بارے میں تو بہت سختی سے یہ ہے کبر کے، کیونکہ کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ کی چادر ہے. اگر انسانوں میں سے کوئی ذرا برابر بھی تکبر کرتا ہے نا تو کہا گیا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے. بس وہ اس کا انجام دیکھ لیں، کیونکہ بڑائی اور کبریائی اسی کے لیے ہے. ہاں یہ سب سے بڑا جرم ہے. اچھا اور تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا کہ میں بڑا ہوں. اللہ اکبر، تکبر ہے. تو یہ گناہ ہے، گناہ ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو کہا فَسَيَحْشُرُهُمْ، ویسے حشر کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اسی سے میدان محشر ہے، وہ میدان جہاں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یوم محشر بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فَسَيَحْشُرُهُمْ، فا ہو گیا پس، سین ضرور اور جلدی، یا مضارع کی علامت ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ حشر جمع کرے گا، ہم ان سب کو، یعنی سارے متکبرین کو، سبھی کو اپنے دربار میں جمع کر دے گا. فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ضرور اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیعہ، سارے کے سارے، جمیعہ جماعت، جمعیت ہے نا جی. تو آیت میں یہ کہا کہ خود مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ کا بندہ بننے سے انہیں کوئی آر نہیں تھا، کوئی، اور نہ یہ مقرب فرشتوں کو اس سے آر تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور کہا جو بھی اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرے گا، یعنی اپنی کوئی بے عزتی یا انسلٹ یا حقارت، تو تکبر کرے گا اور تکبر کرے تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت میں ایمان والے اور جنہوں نے نیک کام کیا ان کو دلاسا ہے کہ ان کو پورا پورا اجر ملے گا قیامت کے دن. اور صرف وہ اجر ہی نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بونس بھی عطا کریں گے. وَيَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ اکبر. تو فرمایا